الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے بنائے ہیں جن میں ہمارا ایک غیر معمولی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جانا چاہیے اور ہو جاتا ہے. ابھی ایک مہینہ ہی گزرا، شوال کا مہینہ مکمل ہوا، ذوالقعدہ آ گیا. اچھا، میری درخواست ہے، چھوٹی سی درخواست کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم وہ عربی نام تو یاد کر لیں مہینوں کے. حضرت میں نے ٹھیک درخواست کی ہے. آپ کو یہ تو آتا ہے کہ یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے، یہ مارچ ہے، یہ اپریل ہے. ہمیں کیا لگے ان سے، ہمارا کیا تعلق ان سے؟ لیکن جن مہینوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، افسوس کہ وہ مہینے شاید 10% بھی لوگ ہوں جن کو زبانی یاد ہو. یہی اسلام سے، دین سے دوری کی ایک علامت ہے. آج میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں ایک مہینہ تو رمضان المبارک کا گزرا، الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ نے تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید بھی سنا. اب ذوالقعدہ گزرا اور ذوالقعدہ کے بعد اب ذوالحج آ گیا. ذوالحج
اس کا آغاز تو شوال سے ہی ہو جاتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے۔ ان تینوں مہینوں کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اور ان کی عظمتوں کو سچی بات ہے کہ ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جیسا کہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں چند باتیں، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ کب تک ہوتی رہیں گی؟ جب تک کہ حج نہیں آ جاتا۔ حج گزرنے تک، آج سے ذوالقعدہ شروع ہوا ہے، اب اس کے بعد ذوالحج آ جائے گا، اور ذوالحج اور ذوالقعدہ اور شوال، یہ سارے مہینے حاجی کے مہینے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا وہ قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو یہ آپ نے سنا ہوگا اور ہر وقت پڑھتے بھی ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں بھیج، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی اپنی رحمتیں بھیج۔ کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے اپنی رحمتیں بھیجی کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا ذکر کیے بغیر ہم نہ حج کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قربانی کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا ذکر کیے بغیر ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی درست کام ہو ہی نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دعا کی۔ مشہور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور دعا کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہی آیتیں میرے سامنے ہیں، لیکن میں کہاں سے شروع کروں اور کیا کہوں، اس واسطے وقت میرے پاس کافی ہے کا معنی کہ کئی جمعے ہیں، ان جمعوں میں اور ان سارے بیانات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوتا ہی چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مبارک ذکر ہوتا ہی چلا جائے گا۔ ابھی دیکھو میں نے ایک آیت پڑھی، ایک دو آیتیں میرے سامنے ہیں، وقت تو ابھی اتنی دیر میں مکمل ہو جاتا ہے۔ آج میرا خیال ہے اسی پر ہی اکتفا کر لوں۔ دیکھو کیسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے خلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو حبیب کہا، لیکن حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کہا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائیں؟ ان نعمتوں کو معلوم کرنا ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ میں دیکھ رہا تھا کتاب میں 45 آیتیں گن کر میں نے دیکھا کہ 45 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور ابھی آج کا جو میں ذکر سنا رہا ہوں، ان ابراہیم کان امتاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا۔ امت کیا کرتی ہے؟ یعنی ایک پوری بڑی سے بڑی جماعت وہ کام نہ کر سکی جو تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کا منصب اور آپ کی کارکردگی ایسی ہے کہ قرآن مجید کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی یا 2-4 اور باتیں اس میں سناؤں گا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ فرمایا امہ، امام تھے۔ لیکن علماء نے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا یہ تشریح فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے کام کیے امتیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لے لیا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، اور دوسری بات کیا گئی قانتاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بنتے تھے، اللہ کے فرما بردار بنتے تھے۔ اور یہ فرما برداری کی حد کیا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس حد تک ہمارا دماغ بھی نہیں جا سکتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دیکھا ہے۔ ان ابراہیم کانت امتاً قانتاً، آگے ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفا
اور تیسری بات یہ قانتاً فرمایا، اس کا معنی فرما برداری کرنے والے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے سب سے توڑ کر، سارے علاقے، سارے تعلقات ان کو توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی راہ پر لگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، میں بھی سوچتا ہوں کہ دو بندے ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی، اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت، اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ایسا ہوا، محاکمہ ہوا، مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ فرمائے ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفا۔ حنیف کون ہوا؟ حنیف وہ ہوا کہ سب سے توڑ رب سے جوڑ، سب سے توڑ رب سے جوڑ، یہ حنیف تھے آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نے کہا، سورہ ابراہیم میں یہ واقعہ ہے کہ باپ نے کہا کہ ابراہیم یاد رکھ کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ اگر تو اس راستے پر چلتا رہا تو میرا بیٹا ہے، لیکن میں کیا کر لوں گا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ کیوں؟ تو کہتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کون ہے؟ نہیں، میں لَأَرْجُمَنَّكَ، میرے تو بت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آدر وہ کیا کرتا تھا؟ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت بناتا، بت بیچتا، اور وہ ایک کاروبار تھا۔ تو اس نے کہا، ابے نے کہا کہ اے میرے بیٹے بعد آ جا، یہ کام چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تو آپ تمہیں مار مار کر پتھر مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابا بات یہ ہے کہ سلام علیکم، میں تیرا میرا آج کے بعد تعلق ختم ہو گیا، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو چاہے اب جو کچھ میرے ساتھ کر لے، اب میرا آپ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن عظمت دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اتنا تو ہو سکتا ہے، بڑی نرم مزاج تھی، نرمی تھی طبیعت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، بڑی نرمی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کے واقعات ہی میں بتاتا رہوں تو آپ حیران ہوں گے کتنے نرم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کچھ پیش آیا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیسا محبت والا تھا۔ باپ کو یہ تو کہہ دیا
کہ باپ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں پتھر مار پر کر ہلاک کر دوں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم کر لو جو کچھ کرنا ہے، میرا تیرا تعلق اب کوئی نہیں، لیکن میں اللہ نے چاہا تو تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا کہ تو سیدھے راستے پر آ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا اللہ اکبر ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، یعنی مشرک نہیں تھے، ایک ہی خدا کو مانا. ایسی توحید جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اب دیکھو 2-3 باتیں اور، اتنا ہی وقت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، آگے کا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والا. اور شکر کا کیا مقام؟ ابراہیم علیہ السلام کے شکر کا مقام کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے پکڑوایا اور پکڑوا کے کہا یہ بندہ ایسا ہی ہے کہ جس کو آگ میں جلا دو، آگ میں جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ کشف المحجوب میں لکھا، کشف المحجوب آپ نے سنی ہے کتاب؟ اس کی کتاب ہے. ہمارے بزرگ اجے بابا جو یہ یہاں والے بزرگ ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب حضرت یہ بزرگ جو اللہ داتا صاحب جن کو کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور میں نے کس سے سنی؟ میں نے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور پھر میں نے دیکھا اس کتاب کو اور لکھا ہوا. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو بس اتنی سی بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گئے. تو جبریل نے آ کے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، میری مدد کی ضرورت ہو تو آ جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں پھر ایک کام کروں، میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض تو کروں نا کہ آپ کا حبیب آگ میں جلنے لگا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس نے مجھے آگ میں ڈالا ہے وہ تجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں. جبریل تیری کوئی ضرورت نہیں، جس نے یہاں مجھے ڈالا ہے وہی میرا مالک ہے، وہی میں سفارش بھی نہیں کرواتا تیری، میں تو ادھر ہی نہیں. تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. ہم نے کہا اے آگ، یہ آگ، اے آگ یاد رکھ تو مخلوق ہے میری، تو مخلوق ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں،
تو یہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا نارو کونی بردم و سلامن، یہ ٹھنڈی بھی ہو جا، حضرت خلیل اللہ پر ٹھنڈی بھی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہو جائے جیسے فریج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہی مانا نا کہ جیسے فریج ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، ایسا معتدل سما بنا کہ ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں پوری صحت کے ساتھ اور پوری اللہ کی مدد کے ساتھ یہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ میں نے تو صرف ایک بات سنائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر جو ہیں واقعات انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سناتا رہوں گا، ان میں سے ایک یہ آپ کو سنا دیا۔ اللہ قبول فرمائے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔